بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین طاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال اللہ تعالی فی آیت اخری ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی۔ محترم ناظرین و سامعین، خواتین اور حضرات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے۔ متواتر حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ دنیا کے عقل مند لوگوں کے نظر میں اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت ساری متواتر خبریں ہیں۔ ہمارے معاصر زمانے میں دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، روس ہے۔ ہم میں سے جو ان ممالک میں گئے ہیں، ان ممالک کو دیکھا ہے، انہیں بھی ان ممالک کے کرۂ ارض کے اوپر موجود ہونے کا یقین ہے، اور جنہوں نے ان ممالک میں جا کے نہیں دیکھا، ان کو بھی ان ممالک کے اس کرۂ ارض کے اوپر، اس زمین کی اس خشکی کے اوپر اس کے موجود ہونے کا یقین ہے۔ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو اتنا ہی یقین ہے جتنا ان ممالک کے میں جا کے دیکھنے والوں کو یقین ہے، کیونکہ ان ممالک کے بارے میں اتنے لوگوں نے خبر دی ہے کہ کوئی بھی عقل مند یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہوگی اور امریکہ، روس یا چین نام کا کوئی ملک اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے منقول جو روایات ہیں، وہ اپنے سند کے اعتبار سے اور راویوں کی کثرت کے اعتبار سے سب سے جو اعلیٰ معیار یا کوالٹی کی حدیث ہوتی ہے، جس کا کلام معصوم ہونا بالکل یقینی اور کنفرم ہو، اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ حدیث ثقلین خبر متواتر ہے، جس میں آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن مجید اور ایک میری عطرت اور اہل بیت۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، اپنا دین قرآن اور اہل بیت سے لے کر اس پر عمل کرتے رہو گے، اس وقت تک تم گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک اور یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ قرآن اہل بیت سے بھی جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ ہمارے دینی مدارس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں کس نوعیت کا تعلق ہے، کس طرح کا تعاون حاصل ہے۔ یہ دو طریقے کے جو ہے نا وہ تعلقات ہیں قرآن اہل بیت میں۔ ایک تعلق ان کا یہ ہے کہ بعض عبادات یا فقہ شریعت کے احکام قرآن میں نہایت اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر اور سربستہ طور پر وہ بیان کیے گئے ہیں احکام، اس کی تفصیل ہمیں سنت میں ملتی ہے، رسول اور اہل بیت رسول کے کلام میں ملتی ہے۔ اہل بیت رسول کا کلام بھی رسول ہی کا کلام ہے۔ اہل بیت اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہی مختلف راویوں کے ذریعے ہم تک روایات پہنچتی ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام تک رسول خدا کے ذریعے جو ہے نا پہنچی ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حدیث ابی، میری جتنی بھی احادیث ہیں وہ میرے والد گرامی امام محمد باقر کے احادیث ہیں،
یعنی جو حدیث میں بیان کرتا ہوں وہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کے بیان کرتا ہوں. وہ حدیث ابی حدیث جدی، اور میرے والد گرامی یعنی امام محمد باقر کی جو حدیث ہیں یا روایات ہیں وہ میرے جد یعنی امام زین العابدین کی ہیں. اور امام زین العابدین وہ بیان کرتے ہیں جو امام حسین سے سنا ہو، امام حسین وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت علی سے سنا ہو. وہ حدیث علی حدیث رسول اللہ، اور علی وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو آپ نے رسول خدا سے سنا ہو. وہ حدیث رسول اللہ قول جبرائیل و قول جبرائیل قول اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث رسول اور حدیث اہل بیت، یہاں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اہل بیت کا کلام اور ہوتا ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اور اسی مسئلے کے بارے میں رسول کا فرمان نعوذ باللہ کوئی اور ہوتا ہو. نہیں، بلکہ اہل بیت کا کلام وہی ہوتا ہے جو رسول خدا کا کلام ہوتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے جب بھی یہ جملہ بولیں، رسول اور اہل بیت رسول کا کلام، رسول اور اہل بیت رسول کی حدیث، یعنی یہ کہ یعنی اہل بیت کا وہ کلام جو انہوں نے جو ہے نا رسول خدا سے نقل کیا ہے. تو بعض قرآن میں بعض شریعت کے احکام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بالکل اجمالاً اور سربستہ طور پر. حدیث نے آ کے یا سنت نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. قرآن میں نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن اس کی تفصیل صبح کی کتنی رکعت ہے، ظہرین کتنی رکعت ہے، مغرب کتنی رکعت ہے، عشاء کتنی رکعت ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ ہم کو سنت نے بتایا ہے. اسی طرح روزے کو جو ہے ظاہر ہے کھانے پینے کا قرآن میں ذکر ہے، اور صرف کھانے پینے سے ہی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، 9-10 چیزیں ہیں، وہ ساری ہمیں جو ہے نا وہ سنت نے بتائی ہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن کتنی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ شیعہ فقہ کے مطابق، اہل بیت کے فقہ کے مطابق 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. ان 9 کے 9 کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ ہمیں سنت نے بتایا ہے، رسول اور اہل بیت رسول نے ہم کو یہ بتایا ہے. اور یہ کہ مثلا اگر 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، مثلا اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش میں، سونا چاندی ہے، اگر وہ سکے کی صورت میں ہو تو یہ بھی نصاب، یعنی اونٹوں کی تعداد کتنی ہو، گائے بھینس ہو تو ان کی تعداد کتنی ہو، بھیڑ بکری ہو تو ان کی تعداد کتنی ہو، ان مال مویشیوں کی تعداد کو نصاب کہا جاتا ہے. اسی طرح گندم، جو ہے، کھجور، کشمش کو وہ ان کا وزن کتنا ہو، کتنا من یا کتنے کلو ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اس مقدار یا تعداد کو نصاب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. یہ تمام تفصیلات ہم کو سنت نے جو ہے نا وہ بتایا ہے. البتہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں، ہم کو سنت نے جو ہے نا وہ بتایا ہے. قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہم نے بتایا ہے. مثلا قرآن کے اندر یہ کوئی 6-7 خواتین کو حرام قرار دیا ہے یا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ بھی کچھ مطلب خواتین ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہم کو سنت نے مثلا یہ بتایا ہوا ہے. تو حج جو ہمارا اصل موضوع ہے، وہ قرآن میں اس کا یقیناً ذکر ہے، سورہ حج میں بھی اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی، یعنی بالکل سربستہ طور پر بیان کیا گیا ہے. سنت میں، معصومین کی روایات میں، رسول اور اہل بیت رسول کی روایات میں ان آیات کی تفسیر جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں. ہم قبل اس کے کی، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یعنی حتیٰ قرآن کے اندر یعنی تمام تفصیلات کے نہ ہونے کے باوجود، یعنی یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور تجارت کے احکام، ان تمام کے احکام کو اتنے تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے جتنا حج کے مسائل کو قرآن کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. تو یعنی حج کا جو حکم بھی کسی مجتہد کی کتاب میں، جو کہ مناسک حج کے نام سے دستیاب ہے، آپ کے پاس دکانوں میں بھی مل جاتی ہیں، تقریباً
یعنی ہر حکم کے پیچھے یا قرآن کی کوئی آیت ہے یا معصوم کا کوئی فرمان ہے، یعنی ہر حکم جو ہے وہ یا قرآن کی آیت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے فقہی کتابوں میں، یا رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کی روشنی میں جو ہے نا وہ فتویٰ وہ دیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے قبل اس کے کہ فقہا اور مجتہدین کی یعنی حج کے مسائل پر مشتمل کتاب مناسک حج سے احکام کو بیان کریں، حج کے اعمال اور اس کے طریقے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ یہ حج کی فضیلت، حج کی برکتیں اور استطاعت کے باوجود اور بغیر کسی مجبوری کے اس اہم فریضہ کو ترک کرنے، مکمل ترک کرنے یا اس کے بجاوری میں سستی کرنے اور اس کے معاملے میں ٹال مٹول میں کی مذمت میں جو قرآنی آیات جو ہے نا آپ کو مل سکتی ہیں یا روایات، ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلی روایت جو کہ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں وسائل الشیعہ ہے، جو شیخ محمد بن حسن الحر عاملی کی ہے، تو یہ اس کی جلد نمبر 8 اور 9 یہ حج کے بارے میں، یعنی 2 جلدیں حج کے بارے میں ہیں۔ اس میں سے آج ہم بطور تبرک کے چند روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا اس کے بعد پھر فقہی کتابوں کی روشنی میں اس کے مسائل بیان کریں گے۔ یہ علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت قالا رویہ روایت کی گئی ہے کہ ان الکعبۃ شکت الی اللہ عز وجل فی الفترہ بین عیسیٰ و محمد، حضرت عیسیٰ یعنی آدم سے لے کر ان حضرت تک، ان حضرت سے پہلے جو آخری نبی تھے، ظاہر ہے وہ حضرت عیسیٰ تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اس یعنی زمین سے اٹھائے جانے اور پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے طور پر جو ہے نا مبعوث کیے جانے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو فترہ کہتے ہیں۔ ارسلہ حین فترۃ من الرسل، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ رسولوں کے درمیانے فاصلے کے بعد یعنی ان حضرت کو آخری نبی بنا کے بھیجا، تو فترہ جو ہے وہ یعنی ایک نبی، پہلے نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو فترہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی یعنی یہ عبادت ہوتی تھی۔ تو یہ روایت کہتی شکت، امام زین العابدین فرماتے ہیں ان الکعبۃ شکت الی اللہ عز وجل، خانہ کعبہ نے خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، شکوہ کیا، گلہ کیا، یہ یعنی اسی فاصلے کے دوران حضرت عیسیٰ اور حضرت کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقالت، اور یہ کعبہ نے یہ عرض کیا، یا رب مالی قلہ زواری، پالنے والے یہ کیا ہو گیا ہے؟ مالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ مالی قلہ زواری یعنی میرے زائر بہت کم ہو گئے ہیں، یعنی میری زیارت کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ومالی قلہ عوادی یعنی میری عیادت کے لیے آنے والے جو ہے نا وہ بھی بہت وہ کم ہو گئے ہیں۔ فأوحى الیہا، اللہ تعالیٰ نے یعنی خانہ کعبہ کی طرف وحی فرمائی، انی منزل نورا جدیدا علی قوم یحنون الیک کما تحن الانعام الی اولادہا، یہ خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کہ میں عنقریب میں جو ہے نا وہ ایک قوم پر ایک نیا نور نازل کرنے والا ہوں، اور وہ یہ قوم جو ہے یحنون الیکی، وہ بڑی بے تابی کے ساتھ اور بڑے شوق اور طلب کے ساتھ اس طرح یعنی تیری طرف جھکیں گے، تیرے طرف آئیں گے، کما تحن الانعام الی اولادہا۔ عجیب بات ہے کہ جس طرح انسان اپنی اولاد، ایک باپ یا ایک ماں اپنے مولود کے لیے تڑپتے ہیں، اسی طرح تعجب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی مثال پیش نہیں کرتا۔ جس طرح انعام، مال مویشی، جس طرح ایک گائے، ایک بکری، وہ اگر اس کا بچہ اس سے بچھڑ جائے تو جس شوق کے ساتھ وہ اپنے بچے کی طرف جو ہے نا وہ دوڑ کے اس کی ماں جاتی ہے، لپک اس کی ماں جاتی ہے، اس شوق سے اس سے
امت یا اس قوم کے لوگ تیری طرف جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے آئیں گے، جس طرح یہ ایک یعنی مال مویشی میں سے کسی کی ماں اولاد کی طرف ہے، وَيَزُفُّونَ إِلَيْكَ كَمَا تُزُفُّ النِّسْوَانُ إِلَىٰ أَزْوَاجِهَا، اور جس طرح وہ ایک دلہن جو ہے نا وہ حجلہ عروسی میں بڑے شوق کے ساتھ جاتی ہے، اسی طرح یہ اس آنے والی قوم یعنی امت محمدی کے افراد جو ہے وہ تیرے طرف شوق کے ساتھ جو ہے نا وہ آئیں گے۔ یہ لکھا ہے یعنی امت محمد۔ یہ پہلی حدیث ہے جو اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الناس لو ترکوا حج البیت لنزل بهم العذاب وما نوذروا، لوگ اگر سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ بیت اللہ کے حج کو ترک کرتے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہوگا، وما نوذروا۔ اور ابھی یہ چند ایک مقامات پر میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے مناسبت سے جو مجلس ہوئی اس میں میں نے وہ وصیت بیان کی حاضرین اور عزاداروں کے سامنے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کے لیے وہ فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ وصیت تم دونوں کے لیے بھی ہے، اہل بیت کے دیگر افراد کے لیے بھی ہے، ومن بلغہ کلامی ھذا، اور قیامت تک آنے والی ہر اس آدمی کے لیے جس تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے۔ اس میں فرمایا اللہ اللہ بیت ربکم، یعنی بیت اللہ کا خانے کعبہ کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ بیت اللہ خالی ہو گیا اور حج کے لیے کوئی نہ گیا، لما نوذرتم، تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس میں لما نوذرو، لما یعنی لوگوں کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی عذاب نازل ہوگا اگر بیت اللہ کو خالی رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بلکہ یعنی باب انہوں نے مرحوم حر عملی نے وہ بیان کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ لوگ سستی کرتے ہیں اور نہیں جاتے یا نہیں جا سکتے تو وہاں یعنی حاکم شرع کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے، حتیٰ ان کے اخراجات برداشت کرے، تاکہ یہ بیت اللہ جو ہے اس طرح خالی نہ رہے اور سنسان جو ہے نا وہ نہ رہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لو اطل الناس الحج، اگر لوگ حج کو معطل کر دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں جاتا، لوجب علی الامام ان یجبرہم علی الحج یا ان شاءوا و ان ابوا، تو امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے، وہ چاہے اپنی جو ہے نا وہ چاہے یا نہ چاہے، خواہ ناخواہ لوگوں کو بیت اللہ کے حج پہ جانے پر مجبور جو ہے نا وہ کرے گا حاکم۔ فإن هذا البيت انما وضع للحج، یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل نے اس کی تعمیر اس لیے کی ہے کہ تاکہ جو ہے نا وہ اس کی زیارت کی جائے اور وہاں جا کے مخصوص اعمال کو جو ہے نا وہ انجام دیا جائے۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے منقول ہے، آپ نے اس آیے کریمہ کے بارے میں فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی لوگوں کے ذمے جو ہے نا وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج بجا لانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو بھی یعنی مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی استطاعت رکھتا ہو اور جسمانی طور پر بھی وہ فٹ ہو اور کوئی شرعی عذر پیش اس کے پاس نہ ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو، جسمانی استطاعت بھی رکھتا ہو، تو بیت اللہ کا حج پر واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر اختیار کرے، بعض انہی روایات میں سے بعض روایات کا ہے من کفر کا مطلب ہے یعنی من ترکا، جو استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ کو ترک کرے، تو یہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ حج کا اگر کوئی روحانی یا مادی فائدہ ہے وہ لوگوں کا ہے، اور ہم حج کر کے اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ تو
قال ہادی لمن کان عندہ مال، امام نے فرمایا کہ یہ آیا اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس مال ہو، اور صحت، اور جسمانی طور پر بھی وہ صحت مند ہو، جی ہاں، یا اور اگر وہ یعنی اپنے کاروبار وغیرہ کی وجہ سے نہیں جاتا تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ان مات علی ذالک، اس استطاعت کے باوجود اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اگر حج بیت اللہ کو ترک کرے، فقط ترک شریعتا من شرائع الاسلام، گویا اس نے یعنی شریعت اسلام کو جو ہے نا وہ ترک کر دیا ہے۔ جی ہاں، اذا هو یجد ما یحج به، جی اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے وہ بیت اللہ کا حج کر سکے۔ اور میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں دوسری آیت کی بھی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ روز قیامت بھی اندھا ہوگا۔ اس کا ظاہری مطلب یہ نہیں ہے، جو ظاہری ڈکشنری کی صورت میں اس کا جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یعنی جو اس دنیا میں نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، وہ دیکھ نہیں سکے گا، چل پھر نہیں سکے گا، عصا کے سہارے یا کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے چلتا ہوگا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ روز قیامت بھی وہ اندھا ہوگا، جنت میں بھی اگر جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ یقیناً یہ مراد نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہاں، دنیا میں اندھا ہونے کا کیا مطلب ہے اور آخرت میں اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ روایت بھی معاویہ بن عمار کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے پوچھا ان رجل له مال ولم يحج قط، اس شخص کا کیا حکم ہے کہ جس کے پاس وافر مال ہے لیکن اس نے لم یحج قط، آج تک اس نے ایک دفعہ بھی جو ہے نا بیت اللہ کا حج نہیں کیا ہے۔ قال هو ممن قال اللہ تعالی ونحشر یوم القیامت ونحشره یوم القیامت اعمی، یہ بندہ اس آیے کریمہ کا مصداق و نمونہ ہے، یعنی یہ آیت اس پر فٹ آتی ہے۔ کون سا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس شخص کو جو مالی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ نہیں کرتا، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو نابینا محشور کریں گے۔ یا قال قلت سبحان اللہ اعمیٰ، بڑی حیرت سے آپ نے پوچھا کہ یعنی یہ اعمیٰ روز قیامت یہ اعمیٰ محشور ہوگا؟ قال اعمیٰ اللہ عن طریق الحق، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی بینائی چلی جائے گی، اس کو جو ہے نا وہ آس پاس کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، یعنی حق کا جو راستہ ہے اس سے وہ اس کو نظر نہیں آئے گا، حق کا راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح نابینا اندھے آدمی کو راستہ نظر نہیں آتا، اسی طرح جو آدمی وہ بیت اللہ کا حج ترک کریں استطاعت کے باوجود، اس کو حق کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یا اسی طرح یہ امام جعفر صادق ہی کا ہے، اذا قدر الرجل علی ما یحج به، یا اگر آدمی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے وہ حج کر سکے لیکن وہ پھر بھی نہ کرے اور اس کے پاس کوئی ایسا قابل قبول عذر بھی نہ ہو تو فقط ترک شریعت من شرائع الاسلام۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عن ابی عبداللہ قال قلت له ارأيت الرجل التاجر ذا المال حين يصوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة او الدين، میں نے عرض کیا کہ اب اس شخص کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو صاحب ثروت ہے اور وہ یصوف الحج كل عام، ہر سال جو ہے نا وہ اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے، یعنی جس سال یہ مستطیع ہوا ہے، یعنی فرض یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اسی سال حج بیت اللہ کرے، لیکن نہ کرے اچھا جی اگلے سال جائیں گے، اگلے سال آتا ہے پھر کہتا ہے اگلے سال آئیں گے، اس کو تصویف کہتے ہیں، یعنی سال بسال اس کو مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، اور یعنی وہ اپنے کاروبار وغیرہ کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی عذر نہیں ہے۔ یا فقال لا عذر له یصوف الحج، جو آدمی اس طرح حج کو جو ہے نا وہ مؤخر کرتا رہتا ہے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔
ان مات وقت ترک الحج، وہ اگر اس طرح وہ ٹال مٹول کرتا جائے اور اس کو مؤخر کرتا جائے اور اسی حالت میں مر جائے، فقط ترک شریعت من شرائع الاسلام، گویا اس نے شریعت اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ابو بصیر بھی کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، روز قیامت جو ہے وہ اعمیٰ ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ فرمایا ذالک الذی یصوف نفسہ الحج، یعنی وہ حج بیت الاسلام، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو بیت اللہ کے حج کو مؤخر کرتا جائے، حتیٰ یاتی ہے الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے۔ اس مضمون کی کئی روایتیں ہیں کہ یعنی اب وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے جو ہے نا وہ منحرف ہو جاتا ہے، جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا۔ تو اور آخری روایت میں آج کے درس میں عرض کروں، یہ بھی کلیب امام جعفر صادق سے نقل کرتے، قال سألہ ابو بصیر، ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، وانا اسمع، یہ ابو بصیر کا سوال اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب میں سن رہا تھا۔ فقال له رجل له 100,000، فرزند پیغمبر ایک آدمی کے پاس 100,000، یعنی 100,000 1 لاکھ درہم ہے، دینار ہے، جو بھی ہے۔ فقال العام احج، یہ اس سال حج کروں گا، نہیں کرتا، اگلا سال آتا ہے تو پھر کہتا میں اس سال حج کروں گا۔ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَيَمْ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلام، اس طرح وہ معطل کرتا رہے، ڈیلے کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ اس کو موت آتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور حج بیت اللہ نہیں کرتا۔ فقال یا ابا بصیر، آپ نے فرمایا ابو بصیر، اما سمعت قول اللہ، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا، واضل سبیلا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر یہ کی ہے آپ نے، اعمی عن فریضۃ من فرائض اللہ، یعنی اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے معاملے میں، یعنی وہ جو ہے نا وہ اندھا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں اس عنوان کو شامل کریں گے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی حج کو ترک کرے اور اس کی اہمیت کو کم سمجھے یا خدا نخواستہ انکار کر دے، وہ کافر کہلاتا ہے اور مرتد کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین اسلام کا انکار کر دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر حج کے فریضے کا وہ اس کے فرض ہونے کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ حج بیت اللہ کو انجام دے سکیں، مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی، اور پہلی فرصت میں اس اہم فریضے کو انجام دے کے اس کے مادی اور روحانی اور معنوی فوائد اور ثمرات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام